الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی قیامت کی علامات بتائی ہیں، اور ان علامات کا بتانے کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی فائدہ ہے کہ ہم ہوشیار ہو جائیں، آخرت کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے اعمال سنوار لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 چیزوں سے پہلے اعمال کر لو، 6 چیزوں سے پہلے اعمال کر لو۔ ان میں ایک فرمایا دھوئیں کا نکلنا ہے، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ دجال کا نکلنا ہے، اس سے پہلے اعمال کر لو۔ آگ کا نکلنا ہے جو ہمیں سب کو سمیٹ کر اکٹھا کر کے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے، چونکہ اس کے بعد اللہ توبہ قبول بھی نہیں کرے گا۔ اعمال تو دور کی بات ہے، اگر بندہ توبہ بھی کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا جب سورج مغرب سے نکلے گا۔ اور ایک فرمایا موت سے پہلے، اور ایک فرمایا قیامت سے پہلے۔ موت اس لیے کہا کہ مرنے کے بعد ہم عمل کر بھی نہیں سکتے، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی کہ ہر بندے کی قیامت اس وقت قائم ہو جاتی ہے جب وہ مرتا ہے، اس کی قیامت آ گئی۔ جو بچ گئے ہیں ان پر وہ بڑی قیامت آئے گی، چھوٹی قیامت یہی ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں ہماری قیامت قائم ہو گئی۔ پھر جو آپ نے علامات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، کچھ علامات چھوٹی، کچھ علامات بڑی۔ چھوٹی علامات کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ قسم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی قریب قریب وہ رونما ہو چکی، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، آپ نے خود کو بھی قیامت کی ایک علامت قرار دیا۔
آپ نے فرمایا میرا آنا بھی قیامت کی ایک علامت ہے، چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ نے یہ درمیان والی انگلی اور شہادت والی انگلی دونوں انگلیوں کو یوں ملایا اور فرمایا میں اور قیامت کہاتین ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی یہ جڑی ہوئی، یعنی میں اور قیامت اتنا قریب قریب ہے۔ چونکہ میرے بعد اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجنا، میں آخری رسول ہوں، اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی، اب رسول کوئی نہیں آئے۔ اور کچھ ایسی علامات ہیں جو آپ کے بعد رونما اب تک ہو رہی ہے، جیسے جبریل امین نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، علامات کیا ہیں؟ پہلا سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جیسے تجھے پتہ نہیں ایسے مجھے پتہ نہیں، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جیسے سوالی لا علم ہے ایسے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی لا علم ہے۔ قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی آمد کی ایک عجیب مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا آنا اس حاملہ عورت کی طرح ہے جس کے 9 ماہ پورے ہو چکے ہیں، جو ایک ولادت کی مدت ہے، زچگی کا جو وقت ہے 9 ماہ وہ پورے ہو چکے ہیں، اور اب رشتہ داروں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اب بچہ رات کو ہو جائے، آدھی رات کو ہو جائے، صبح ہو جائے، دوپہر کو ہو جائے۔ جب مدت پوری ہو جائے تو رشتہ دار شش و پن میں ہوتے ہیں کہ اب زچگی کب ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کا آنا بالکل ایسے ہے کہ اس کا ٹھیک وقت اور اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ کس وقت، کس ٹائم، کس تاریخ کو، کس سن میں یہ رونما ہو۔ آپ نے فرمایا جب جبریل امین نے آپ سے پوچھا کہ چلو قیامت کا وقت نہیں بتا سکتے تو کچھ نشانیاں بتا دیں، تو ان میں جو آپ نے نشانیاں بتائیں وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو اب تک جاری ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، وہ چیزیں پوری ہو چکی۔ آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو، اپنے سردار کو جنے گی۔ خود لونڈی ہے، اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا سردار ہوگا۔ محدثین نے اس کی یوں مثال دی کہ جو اولادیں پیدا ہوں گی ماں باپ کو، وہ اولادیں والدین پر حکم چلائیں گی، اولادیں سردار بن جائیں گی، ماں باپ نوکر ہو جائیں گے۔ اور یہ چیزیں تو تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں، خصوصاً جب نوجوان شادیاں کر لیتے ہیں پھر وہ بیوی کے غلام ہوتے ہیں اور ماں باپ کے سردار ہوتے ہیں۔ یہ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، خاص کر کالج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں صبح اٹھیں گے، امی میرے شوز پالش نہیں کیے، یعنی یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو جوان عورت ہے، جوان لڑکی ہے، 20-22 سال تیری عمر ہے، اور ماں پہ تو آرڈر چلا رہی ہے کہ میری یونیورسٹی کی، کالج کی وین آنے والی ہے، آپ نے ابھی تک میرے شوز پالش نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا قرب قیامت میں اولادیں والدین پر حکومت کریں گی،
بلکہ ایک ایسا دور بھی ہوتا ہے جب ماں باپ اولاد سے، بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں بیٹے کو برا نہ لگے۔ کماتا وہ ہے، گھر اسی سے چلتا ہے، اگر اس کو برا لگا تو پتہ نہیں خرچہ بند کر دے گا، ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ یاد رکھ لیجیے، جس بچے سے والدین بات کرنے سے ڈرتے ہو وہ دنیا کا بدترین بیٹا ہے، بدترین بیٹا ہے۔ جس سے والدین ڈرتے ہوں کہ بیٹا ناراض نہ ہو، اور ایسا بیٹا جو بڑا ہو جائے اور بڑا ہو کر بھی والد سے ڈرتا رہے کہ کہیں میری کوئی بات ابا کو یا اماں کو بری نہ لگے، وہ دنیا کا خوش نصیب بیٹا، خوش نصیب۔ تو آپ نے فرمایا اولاد والدین پر حکمرانی کرے گی۔ دوسرا، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ اے دیکھنے والے تو دیکھے گا وہ لوگ جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، لیکن گھر بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرے گا، میری بلڈنگ، میرا گھر اس سے اونچا، اس سے اونچا۔ صرف لوگ نہیں، ملک بھی یہ مقابلہ بازی کر رہے ہیں۔ اچھا دبئی میں یہ ٹاور بنا ہے تو ہم اس سے بھی اوپر بنائیں، اس سے بھی اونچا بنائیں، تاکہ ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ قائم ہو۔ یہ آپ نے قیامت کی علامتوں میں سے علامتیں قرار دی۔ بکریوں کے چرانے والے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بھلے قرضے اٹھا کے ان کو مکان بنانے پڑے بنائیں، لیکن برابر والے سے، پڑوسی سے اونچا بنائیں، حیثیت نہ بھی ہوگی۔ اور آج کل بینک قرضے دے رہے ہیں، بڑی سہولت ہے، لوگ موٹر سائیکل بیچ کر گاڑیاں لے لیتے ہیں، پرانے مکان بیچ کر نئے بنانا، پھر ساری زندگی قرضے اتارتے ہی رہتے ہیں۔ وہ قرضے نہیں اترتے، اٹھا تو لیتے ہیں، اترتے نہیں۔ 15 سال، 20 سال کے قرضے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہاؤس فائنانس والے دیتے ہیں قرضے 25 سال، ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، پھر بیٹے چکاتے رہتے ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں، پوتے چکاتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچیے۔ لیکن یہ قیامت کی علامتیں ضرور ہیں، لیکن چھوٹی علامت۔ بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ظہور مہدی ہے۔ منکرین حدیث اس کو نہیں مانتے، جیسے جاوید احمد غامدی وغیرہ، جو لوگ ان کو سنتے ہیں انہیں معلوم ہے، یہ لوگ نہیں مانتے، چونکہ جو چیزیں حدیث نے بیان کی ہیں نا، منکر حدیث اس کو نہیں مانتے۔ حتیٰ کہ میں کچھ دن پہلے اس کا ایک بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ داڑھی نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، یہ تو عرب کا کلچر تھا، عرب کا کلچر تھا، وہ داڑھی رکھتے تھے، تم لوگوں نے اسے سنت سمجھ لیا اور دین سمجھ لیا، اور دین کو داڑھی میں سمجھ لیا کہ جس کی داڑھی نہیں ہوگی گویا اس کے پاس دین نہیں ہوگا۔
یہ اسلام سے منحرف لوگ ہوتے ہیں، جن کی نظر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کی سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ نے یہاں تک فرمایا، صحابہ کو ڈرایا، آپ نے فرمایا کہ تم اگر میری 10 سنتوں میں سے 9 پہ عمل کرو اور ایک کو چھوڑ دو، تم ہلاک ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور یہ کہتے ہیں سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، سنت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ نے چونکہ مہدی کا ذکر قرآن میں نہیں، لہذا انکار کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مہدی کا ذکر قرآن میں نہیں۔ مہدی پر 2 نظریات، ایک اہل تشیع کا عقیدہ ہے اور ایک اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ میں دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ فرق واضح رہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یواتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا، اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں بھی حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا۔ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی، اس کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور حسن کی اولاد سے ہوگا وہ حسن جو حضرت علی کا بیٹا ہے۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ فاطمہ کی اولاد سے تو ہوگا، لیکن حضرت حسن کی اولاد سے نہیں، حضرت حسین کی اولاد سے، حضرت حسن کی اولاد سے نہیں، حضرت حسین کی اولاد سے، اور اس کے والد کا نام بھی عبداللہ نہیں ہوگا، اس کے والد کا نام حسن، یعنی محمد بن حسن العسکری۔ یہ شیعوں کا 12واں امام ہے، شیعوں کا 12واں امام ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مہدی پیدا ہو چکا ہے اور وہ غائب ہے، وہ غائب ہے۔ ایک وقت آئے گا جب دنیا بہت زیادہ ظلم و ستم میں، گناہوں میں اتر چکی ہوگی، وہ پھر ظاہر ہوگا، پیدا نہیں ہوگا، ظاہر ہوگا، چونکہ پیدا شیعہ عقیدے کے مطابق پیدا ہو چکا ہے، صرف چھپا ہوا ہے۔ لیکن سنی عقیدہ یہ ہے وہ پیدا ہوگا، ابھی دنیا میں وہ موجود نہیں ہے، وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھیجے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کی علامات بھی بتائی۔ آپ نے فرمایا اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، ماتھا چوڑا، بال زیادہ جو آگے ماتھے پر لوگوں کے آ جاتے ہیں یہ نہیں ہوں گے، پیچھے کو ماتھا چوڑا۔ ناک کا فرمایا جو درمیانی حصہ ہے اٹھا ہوا ہو، اور آگے کا حصہ کھلا نہیں ہوگا بلکہ تنگ ہوگا، جسے آپ طوطے کی چونچ والی ناک، جیسے طوطے کی چونچ ہوتی ہے نا، بیچ سے اٹھی ہوئی، آگے تھوڑی مڑی ہوئی، کنڈلی ناک، جو بیوٹی اور خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ فرمایا اس کی ناک کی بیچ کی ہڈی اٹھی بھی ہوگی، آگے تھوڑا ناک پھیلنے کی بجائے تنگ ہوگا، وہ خود دعویٰ نہیں کرے گا، لوگ اس کے پاس جائیں گے کہ آپ اچھے دکھتے ہو،
शरीफ आदमी हो, नेक आदमी हो, आप मुसलमान बेहाल हो रहे हैं, इनकी क़ियादत संभाल। फिर वो मुसलमानों पहले तो कुछ टालने की कोशिश करेगा, लेकिन लोग उन्हें मजबूर करेंगे और वो लोगों की बात मानकर मुसलमानों की क़यादत करेगा। जबकि शिया अकीदे के मुताबिक पैदा हुआ है, उसके वालिद का नाम हसन है, अल अस्करी है, और सुन्नी अकीदे के मुताबिक उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला है और हजरत हसन की औलाद से है। पैदा हुआ नहीं है, गैब नहीं है, आएगा, पैदा होगा। और ये भी कुर्ब क़यामत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यहां इमाम महदी आएंगे उसी दौर में, जो आगे हम थोड़ा सा तफसील से बताएंगे इंशाअल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं के दौर में नाज़िल हुए, दज्जाल भी उन्हीं के दौर में आएगा, और दज्जाल को सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। ये बड़ी बड़ी अलामतें हैं जो कुर्ब क़यामत में कह रहे हैं। आज मुनकरीन हदीस इसका इनकार करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी का ज़हूर, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल इतना यकीनी है कि दुनिया के ख़त्म होने में एक दिन बाकी होगा। दुनिया के ख़त्म होने में एक दिन बाकी होगा, और अगर उस वक्त तक इमाम महदी ना आया, ईसा अलैहिस्सलाम भी नाज़िल न हुए, और दिन एक रह गया है क़यामत के आने में, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बात इतनी यकीनी है कि उस दिन को अल्लाह ताला इतना तूल देगा हत्ता कि उसमें इमाम महदी का ज़हूर भी होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी होगा। ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ आके शादी भी करेंगे, उनके बच्चे भी होंगे, क्योंकि वो ऊपर कुंवारे उठाए गए, आसमानों पर जो उठाए गए कुंवारे उठाए गए। अब जो दोबारा आएंगे वो इंजील लेकर नहीं आएंगे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे और कुरान और सुन्नत का बोलबाला करेंगे। और अल्लाह ताला ऐसी बरकतें देगा जब इमाम महदी होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, ऐसी बरकतें देगा, ऐसी बरकतें कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक बंदा अपने बाग में से एक अनार तोड़ के लाएगा, वो अनार इतना बड़ा होगा कि सारा खानदान पेट भर के उसको खाएगा, इतना बड़ा। और उस अनार को जब दो हिस्से करके खोल के जमीन पर खड़ा करेंगे तो फरमाया वो उसका छिलका इतना बड़ा होगा कि वो घर वालों के रहने का खैमा बन जाएगा, इतना बड़ा घर वालों के रहने का खैमा बन जाएगा। ये यानी बरकत। आपने फरमाया अमन इस हद तक होगा, बच्चे सांपों से खेलेंगे और सांप बच्चों को कुछ नहीं कहेगा। बकरी और शेर एक घाट पर, एक ही तालाब पर पानी पिएंगे और बकरी को शेर से कोई खतरा नहीं होगा। आप अंदाजा लगाइए कितना खूबसूरत दौर होगा, गोया किसी को किसी से डर नहीं हो, अमन होगा, खौफ नाम की कोई चीज नहीं होगी, बिल्कुल। पैसे की इतनी फरावानी, तिजारत की इतनी फरावानी। आपने फरमाया कि लोग जब तिजारत करेंगे, सौदा सल्फ लेंगे ना, एक होता है ना दुकानदार गिन के पैसे लेता है, फिर आपको चीज देता है, पैसे गिन के लेता है, और फिर मसलन आपने 1000 का नोट दे दिया, चीज 500 की थी, 600 की थी, फिर वो 400 रुपए आपको वापस करता है, तो आप भी उससे गिन के लेते। आपने फरमाया पैसे की इतनी फरावानी होगी,
گاہک بھی ایسے جیب میں ہاتھ ڈالے گا جتنے پیسے آئیں گے اس کے آگے ڈال دے گا، اور وہ اندازہ کر لے گا کہ یہ سودے سے زیادہ ہے، وہ بھی پھر مٹھی بھرے گا، اس کو واپس کر دے گا۔ یعنی اندازہ لگائی ہے، گویا پیسے کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوگی، بلکہ آخرت کی قدر و منزلت زیادہ ہوگی۔ لیکن اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں ہمیں ڈرایا کہ یہ مولویوں کے قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن مجید کے حقائق ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں، اور وہ چیز یقیناً آنے والی ہے۔ اور اللہ نے تقریباً قیامت کے جتنے واقعات بیان کیے نا، صیغہ ماضی کے ساتھ کی، جیسے وہ چیز آنے والی نہیں بلکہ آ چکی۔ ماضی میں اس لیے بیان کیے کہ عموماً جو چیز گزر چکی ہوتی ہے آپ اسے دیکھ چکے ہوتے ہیں، سن چکے ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، آپ مانتے ہیں۔ مثلا بھٹو کی پھانسی گزر چکی، ضیاء الحق کا طیارہ گر چکا، ضیاء الحق فوت ہو گیا، اس کے ساتھ اور بھی فوجی فوت ہو گئے۔ یہ بات اتنی یقینی ہے کہ کوئی بھی آپ کو کہے تو آپ انکار نہیں کریں گے، چونکہ یہ چیزیں ہو چکی۔ تو قیامت کو اللہ نے ماضی میں اس لیے بیان کیا کہ فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ ابھی آئے گی، اور آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، ایسا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ آ چکی ہے اور تم گویا آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، اس قدر یقین۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ نے پیارے انداز میں شکوہ کرتے ہوئے اپنے بندوں سے کہا، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت سروں پہ سوار ہو گیا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لوگ ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس کی کوئی تیاری نہیں کرتے۔ بالکل اسی میٹھے انداز میں جس طرح ایک بوڑھا باپ اپنے جوان سال بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا میں نے ساری کمائی تیری پڑھائی پہ لگا دی، صبح تیرا پیپر ہے اور تو سڑک پہ کھڑا کرکٹ کھیل رہا ہے، اگر تجھے اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں تو کم از کم میری کمائی کا تو خیال کر۔ میں نے اپنی کمر جھکا دی بوجھ اٹھاتے اٹھاتے کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بنے، صبح تیرا پیپر ہے اور تو ٹی وی دیکھ رہا ہے، تو کرکٹ کھیل رہا ہے، تو دوستوں میں گپیں ہانک رہا ہے، تو تیاری کیوں نہیں کرتا؟ اللہ رب العالمین نے اسی انداز میں اپنے بندوں سے فرمایا، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت آ گیا، گویا آئے گا نہیں، آ گیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور لوگ ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ، فرمایا جب واقع ہونے والی واقع ہوگی، جب واقع ہونے والی وہ قیامت آنے والی جب واقع ہوگی، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے وقت کو، اس کے واقع ہونے کو دنیا کی کوئی زبان جھٹلا نہیں سکتی، یہ خبر جھوٹی نہیں،
سچی خبر اللہ رب العالمین قرآن پاک میں دیتا ہے. فرمایا اتنی سچی خبر لیس لوقعتها کاذبہ، اس کا وقوع ہونا جھوٹا نہیں ہے، یقیناً سچا ہے. خافضۃ الرافعہ، نیچے کر دینے والی، بلند کر دینے والی، یعنی پوری دنیا کو زیر و زبر کر دینے والی، اوپر والی چیزوں کو نیچے، نیچے والوں کو اوپر، زیر و زبر کر دے گی، جس کا آسان مطلب یہ ہے تہس نہس کر، زیر و زبر کر دینا، اوپر نیچے کر دینا. آپ کو چیز بکھیر دیں، ایسے اٹھا اٹھا کے اندر ہاتھ ڈالیں اور اندر سے اٹھا کے پھر اوپر لیں، یہ زیر و زبر ہے. فرمایا قیامت میں ایسا، ہم ایسا منظر دکھائیں گے دنیا کو، پوری دنیا زیر و زبر ہو جائے، پھر نظر بھی کس کو کیا آئے گا. خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا، اس کے وہی معنی ہیں جو اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری زلزلوں سے بھر دی جائے. اور یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے تو اب بھی آتے رہتے ہیں، کراچی میں بھی آتے ہیں، پنجاب میں بھی آتے ہیں، اسلام آباد میں آتے ہیں، لاہور میں آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دیکھو میں رب ہوں، یہ زمین میری ہے، یہ پہاڑ، یہ آسمان، سب کچھ میرے ہے، میں ان کا مالک، جب تک میں چاہوں گا یہ برقرار ہے، اور جس دن میں نے نہیں چاہا یہ ختم. اور اللہ کب تک چاہے گا؟ جب تک یہ دنیا اس مقصد کو پورا کرتی رہے گی جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا بنائی. اور دنیا اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے دنیا صرف اپنی بندگی کے لیے، صرف اپنی بندگی کہ لوگ میری عبادت کریں، مجھ سے مانگے، گناہ ہو جاتے ہیں مجھ سے معافی مانگے، میرے آگے روئیں، اپنا دکھڑا مجھے سنائیں، اپنی تکلیف میرے آگے بیان کریں، بھوک پیاس ہے تو مجھ سے مانگے. یہ دنیا کے بنائے جانے کا مقصد ہے. اور جب تک یہ مقصد پورا ہوتا رہے گا، لوگ توبہ کرتے رہیں گے، اللہ کو مانتے رہیں گے، اللہ کا نام لیتے رہیں گے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ جوتا لیتے ہیں، جب تک جوتا ہر طرف سے پھٹ نہ جائے، بعض دفعہ جوتا قیمتی ہوتا ہے، کہیں سے پھٹتا بھی ہے، آپ موچی کے پاس جا کر آپ اس کو سلوا لیتے ہیں، پھر چلاتے رہتے ہیں، پالش کر لیتے ہیں، نیا بن جاتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا جو تلیا ہے وہ بھی گھس جاتا ہے، ایڑی والی جگہ پہ بھی سوراخ ہو جاتا ہے، اوپر سے بھی کئی جگہ سے پھٹ جاتا ہے. اب جب آپ موچی کے پاس جاتے ہیں تو موچی کہتا ہے قاری صاحب خدا کے لیے اب تو اس کو چھوڑ دو، اس کی قیمت وصول ہو چکی ہے، اب آپ نیا جوتا لیں. اللہ تعالیٰ سیم دنیا کے ساتھ یہی کرے گا. جس دن یہ دنیا رب کو بھلا دے گی، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کے آگے جھکنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کے آگے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کے آگے رونے والا نہیں ہوگا. اللہ کہے گا اب اس دنیا کی ضرورت ہی نہیں، میں نے جس مقصد کے لیے بنائی تھی وہ مقصد اب ختم ہو گیا ہے، وہ مقصد اب ختم ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اسپیشل فرشتہ جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے سوائے قیامت برپا کرنے کے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی. وہ سور جسے آپ باجا کہہ لیں، بگل کہہ لیں، وہ منہ میں لے کر کھڑا ہے، اللہ کے حکم کی انتظار میں ہے. کس دن مجھے حکم ہوتا ہے اور وہ بگل بجا دے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پوری دنیا کو اس کی بگل سے ختم کر دے. فرمایا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء
بثا، فرمایا زمین زلزلوں کی لپیٹ میں ہوگی. ایک شہر میں، ایک علاقے میں، ایک خطے میں، ایک صوبے یا ایک ملک میں نہیں، بلکہ پوری کی پوری زمین یک بار کی زلزلے کی لپیٹ میں ہوگی. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، فرمایا پہاڑوں کو اللہ رب العالمین بالکل ریزہ ریزہ کر دے گا، ہباء منبثا، بالکل غبار بنا دے گا. آج کتنا مضبوط پتھر ہے پہاڑ کا، فرمایا یہ غبار بن جائے گا. غبار کب ہوتی ہے؟ جب مٹی اتنی باریک ہو جاتی ہے، اتنی باریک ہو جاتی ہے کہ آپ معمولی سا اس کے اندر پاؤں بھی رکھیں گے تو وہ اڑتی ہے. اسے آپ کہتے ہیں یہ غبار، یا آپ دھول بھی کہتے ہیں. وہ دھول بنا دے گا اللہ تعالیٰ، اتنا باریک پاؤڈر بنا دے گا پہاڑوں کو پیس کر. اب آپ اندازہ لگائیے، جس قیامت کے آگے، جس بگل کے آگے پتھر مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر پاؤڈر بن جائیں گے، دھول بن جائیں گے، غبار بن جائیں گے، انسان کا یہ نرم و نازک جسم کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ کیا کرے گا اور کیسے سہے گا؟ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ وہ جو قیامت کا کرنٹ ہوگا نا، التی تطلع علی الافئدہ، سب سے پہلے انسان کے دلوں پر، وہ جو دوزخ کا کرنٹ ہے دلوں پر جھٹکا مارے گا. دلوں پر بجلی کا کرنٹ بھی لگتا ہے نا، چاہے آپ ہاتھ لگائیں، پاؤں لگائیں، جسم کا کوئی حصہ تار کو لگائیں، وہ اٹیک سب سے پہلے آپ کے دل پہ کرتے. یہی معاملہ دوزخ کا ہے. اور اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اپنی مخلوق کو دھوکے میں نہیں رکھا، یہ چیز بتا دی. اب عقل مند وہی ہوگا جو اس کے لیے تیاری کرے گا. وقت ہو گیا ہے، بات ابھی ادھوری ہے. انشاءاللہ اسی بات کو آگے چلائیں گے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کچھ کرسمس کے حوالے سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور اس مضمون کو بھی سلسلہ وار چلائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، اپنی بارگاہ میں حاضری دینے والا بنائے، گناہوں پہ نادم ہونے والا بنائے، اور ہمیشہ اپنا محتاج رکھے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے.